عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ رینجرز پر حملے کے الزام میں 3 مقامی باشندے گرفتار۔ پنجاب کے کسان ریل خدمات بحال کرنے پر راضی، حکومت کو دی 15 دنوں کی مہلت۔ بی جے پی مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس سے بڑی دشمن، دیپانکر بھٹاچاریہ کا بیان۔ زہریلی شراب سے ہو رہی اموات کے خلاف پرینکا گاندھی نے اٹھائی آواز، یوگی حکومت پر کیا حملہ۔ کورونا سے پہلے ملک قدامت پسندی اور جارحانہ قوم پرستی کا شکار ہوا، حامد انصاری کا بیان۔ بی جے پی اقتدار میں بے بس بیٹیاں خودکشی کرنے پر مجبور۔ یوگی کی الوہی طاقتیں بے اثر، ترقی تباہی میں تبدیل، اکھلیش یادو کا بیان۔ لکھنؤ میں ایس پی کے ایم ایل سی کے گھر پر فائرنگ، 1 شخص کی موت۔ ناجائز صہیونی ریاست کا این پی ٹی سے الحاق ہی جوہری بحران کا واحد علاج، ایران کا بیان۔ آرمینیا نے نیوکلیئر وار ہیڈ والے میزائل آذربائیجان پر داغے تھے، سابق وزیر دفاع آرمینیا کا آیا بیان۔ ہم اپنے دوست اور اتحادی ممالک سے مزید پختہ تعاون کے خواہاں ہیں، ایردوغان کا آیا بیان۔ کورونا وبا کی دوسری لہر پہلی لہر سے زیادہ تباہ کن رہی ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین اور اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، اور ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ناظرین سب سے پہلے آج کی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بنگلور سے آئی خبر ہے، کل دفتر سیدھی بات میں ایک خصوصی باقوی جنتری نامی ایک چھوٹی سی ڈائری کا افتتاح عمل میں آیا ہے، جو کہ مولانا سعید باقوی صاحب کے جو ہے زیر نگرانی، جو کہ طیبہ ٹرسٹ بھی ان کے زیر نگرانی چلتا ہے، اس کے زیر اہتمام یہ کیلنڈر اور باقوی جنتری لائی گئی۔ اس میں مقامی سطح پر کرناٹک اور بالخصوص بنگلور کے اہم شخصیات کو اس جنتری میں لینے کی کوششیں ہوئی ہیں، اور امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم سے بھی یہ ٹیم نے ملاقات کر کے ان کے سامنے بھی باقوی جنتری کے سلسلے میں تفصیلات رکھتے ہوئے بہت ساری اس کے فوائد سامنے رکھے، اور اس باقوی جنتری میں مختلف الگ الگ طرح کے لوگوں کی تفصیلات، الگ الگ شعبوں کی تفصیلات، وہ ڈاکٹرز ہوں یا سماجی خدمت کرنے والے ہوں یا صحافتی برادری سے تعلق رکھنے والے ہوں یا پھر تعلیمی برادری سے رکھنے والے ہوں، الگ الگ شعبوں کے اہم ترین شخصیات کو اس باقوی جنتری میں جو ہے ان کی تفصیلات اور ان کی بہت ساری اہم ترین خبریں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کی تفصیلات اکٹھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا اجرائی رسم دفتر سیدھی بات میں منعقد کی گئی تھی، جس میں اکثر علماء کرام نے شرکت کرتے ہوئے مولانا سعید باقوی صاحب کو جہاں اس طرح کی چیز سامنے لانے پر ان کو مبارکبادی پیش کی، وہیں پر ان کی اس کام کو بھی سراہنے کی کوشش ہوئی ہے۔ مختلف علماء کرام شہر بنگلور آس پاس کے اس موقع پر موجود تھے۔ ناظرین گرامی آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اتراکھنڈ کی باگیشور پولیس نے محکمہ جنگلات کی ٹیم پر دھاردار اسلحے سے حملہ کرنے والے 3 مقامی باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ باگیشور تھانہ پولیس کی جانب سے دی گئی معلومات کے مطابق باگیشور کے فارسٹ آفیسر منیش کمار کی طرف سے تحریری شکایت دی گئی تھی کہ جمعہ 20 نومبر کو علاقے کا دورہ کر رہے تھے۔ اسی دوران ریکھولی گاؤں کے پاس 3 افراد چیڑ کا درخت کاٹ رہے تھے۔ جب انہیں منع کیا گیا تو اور کاٹنے کی تحریری اجازت دکھانے کو کہا گیا تو ملزمان نے ان پر اسلحے سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی سلسلے میں اس وقت ان مقامی باشندوں کو گرفتار کیا گیا۔ ناظرین پنجاب میں کسان تنظیمیں 23 نومبر سے ریل خدمات بحال کرنے پر راضی ہو گئی ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ اور کسان تنظیموں کے عہدیداروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد اس پر اتفاق رائے نے فیصلہ لے لیا ہے۔ کسانوں کی تنظیمیں مدت طویل سے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ اسی کے تحت انہوں نے ریل روکو تحریک چلا کر پنجاب سے گزرنے والی ٹرینوں کو روک دیا تھا۔ تبھی سے ریاست میں ریل خدمات ٹھپ پڑی ہوئی ہے۔ کسان تنظیموں نے مرکز کی طرف سے منظور کیے گئے زرعی قوانین کو واپس لینے سمیت کئی مطالبات سامنے رکھے ہیں۔
ناظرین، سی پی آئی ایم ایل کے جنرل سیکریٹری دیپانکر بھٹاچاریہ نے آج اپنے ایک بیان کے ذریعے ظاہر کر دیا ہے کہ ان کی نظر میں ترنمول کانگریس کے مقابلے بی جے پی زیادہ بڑی اور خطرناک دشمن ہے۔ ہفتے کے روز انہوں نے اس تعلق سے واضح لفظوں میں کہا کہ ترنمول کانگریس اور بھگوا دل کو ایک ہی خانے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے سبھی جمہوری اور سیکولر طاقتوں سے اپیل کی ہے کہ اگلے سال اپریل مئی مہینے میں ہونے والے مغربی بنگال اسمبلی انتخاب میں بی جے پی کو سیاسی دشمن نمبر 1 کے طور پر لے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بایاں محاذ کانگریس کو مغربی بنگال میں پہلے سب سے بڑے خطرے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، اتر پردیش میں زہریلی شراب سے ہو رہی اموات کو لے کر کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے آواز اٹھائی ہے اور یوگی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کئی سوال کھڑے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت زہریلی شراب کا کاروبار کر رہے مافیاؤں پر کارروائی کرنے میں پوری طرح ناکام رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لگاتار اموات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پرینکا گاندھی نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ یوپی میں لکھنؤ، فیروز آباد، ہاپوڑ، متھرا، پریاگراج سمیت کئی مقامات پر زہریلی شراب سے اموات ہوئی۔ آگرہ، باغپت، میرٹھ میں زہریلی شراب سے اموات ہوئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ دکھاوٹی قدموں کی جگہ حکومت زہریلی شراب کے مافیاؤں پر کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ناظرین، ہندوستان کے سابق نائب صدر حامد انصاری نے ملک کے موجودہ حالات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ملک ایسے نظریے کی وجہ سے خطرے میں نظر آ رہا ہے جو ملک کو ہم اور وہ کے غیر حقیقی زمروں کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سابق نائب صدر حامد انصاری نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے بحران سے پہلے ہندوستانی سماج اور دیگر وباؤں مذہبی قدامت پسندی اور جارحانہ قوم پرستی کا شکار ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ان دونوں کے مقابلے جب حب الوطنی زیادہ مثبت نظریہ ہے کیونکہ عسکری اور ثقافتی طور پر دفاعی ہے۔ ناظرین، عام آدمی پارٹی کے لیڈر اتر پردیش کے انچارج سنجے سنگھ نے یوگی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ عصمت دری اور قتل کی وارداتوں کو روکنے میں ناکام وزیر اعلیٰ کی پہلی ترجیح لو جہاد مخالف قانون ہے۔ سنجے سنگھ نے جمعہ کو جاری ایک بیان میں کہا کہ بیٹیوں کے ساتھ درندگی کے واقعات عام ہو گئے ہیں، لیکن یہ اور خوفناک ہو جاتا ہے جب چنمیانند اور ہاتھرس واقعے کے عصمت دری کے ملزمین کی حمایت میں حکومت کھڑی ہو جاتی ہے اور انصاف کی امید کھو چکی بیٹیاں موت کو گلے لگانے کو مجبور ہوتی ہیں۔ ناظرین، سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ یوگی کی الوہی طاقتیں بے اثر نظر آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی، تباہی اور اقتدار کی چستی سستی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اکھلیش یادو نے جمعہ کو یہاں جاری بیان میں کہا کہ بی جے پی حکومت مفاد عامہ کو کوئی کام کرنے کے بجائے بڑے بیان کا سخت قانون کے نام پر عوام کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے۔ اس سے نہ تو کورونا بحران سنبھل رہا ہے اور نہ ہی نظم و نسق میں بہتری آ رہی ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے خوف میں لوگوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں ایس پی رہنما کے فلیٹ پر ایک نوجوان کو گولی مار کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ہفتے کی صبح انکشاف ہوا۔ اطلاعات کے مطابق ایم ایل سی امیت یادو کی فلیٹ میں راکیش نامی نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ واقعہ حضرت گنج کے لاپلاس اپارٹمنٹ میں رات گئے پیش آیا۔ گولی سالگرہ کی تقریب کے دوران چلائی گئی تھی۔ تاہم قتل کے پیچھے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ خیال ہے کہ امیت یادو شاہجہاں پور سے ایس پی کے ایم ایل سی رہے ہیں۔ ناظرین، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی میں تعینات ایرانی نمائندے نے کہا ہے کہ مشرقی وسطیٰ کے خطے میں موجودہ جوہری بحران کی تلافی کا واحد راستہ یہ ہے کہ ناجائز صہیونی ریاست فوری اور غیر مشروط طور پر این پی ٹی کو الحاق کر لے اور ایجنسی کے کنٹرول میں تمام سہولیات، سرگرمیاں اور جوہری مواد کو کھول دے۔ یہ بات کاظم غریب آبادی نے گزشتہ روز عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے آن لائن سہمائی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اسرائیلی حکومت مشرق وسطیٰ میں عدم پھیلاؤ معاہدے کی واحد غیر جماعتی حیثیت سے اس دستاویز کی عالمگیریت کو روک رہی ہے اور اس کی خفیہ جوہری سرگرمیاں بین الاقوامی قواعد و ضوابط کو نظر انداز کر کے خطے اور دنیا کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، آرمینی وزارت دفاع کے عہدے سے مستعفی ہونے والے جنرل موسویس باکو پیاں کا کہنا ہے کہ آرمینی فوج نے پہاڑی قاراباغ کی جھڑپوں کے دوران نیوکلیئر وار ہیڈ کی استعداد کے حامل روسی ساخت کے اسکندر میزائل کو استعمال کیا تھا۔ ہاکو بیان نے آرمینی افواج کے قاراباغ آپریشنز کے بارے میں بعض بیانات دیے۔ آرمینی فوج کی سول رہائشی مقامات پر اسکندر میزائل سے حملہ کرنے کے دعووں کا جواب دیتے ہوئے ہاکو بیان نے کہا کہ آرمینی فوج نے قاراباغ جنگ کے دوران اسکندر میزائل استعمال کیا تھا، لیکن کس مقام پر داغے جانے کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے قاصر ہوں۔
नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दोस्त व इत्तेहादी ममालिक के साथ मज़ीद ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया है। जनाब एर्दोगान ने अपनी सियासी जमात के कताहिया, अफ्यून, कारा हिसार, बातमान और सीरत 7वीं ज़िली कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर जोर देते हुए कहा कि हमारा मकसद ना अंदरून मुल्क और ना ही बैरून मुल्क किसी से झगड़ा करना है। हम अपने इत्तेहादियों के साथ मजबूत बाहमी ताउन के ख़्वाह हैं। हम यूरोपीय यूनियन से हमारे मुल्क के साथ दुश्मनी मोल लेने वालों का अलहकार ना बनने के मुतमन्नी हैं। हम अपने आप को यूरोप के अंदर देखते हैं और अपने मुस्तकबिल का यूरोप के साथ मिलकर तायुन करने का तसव्वुर करते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में आम वबा से अमवात की तादाद 13,78,000 से तजावुज़ कर चुकी है, तो मुहलिक वायरस की जद में आने वालों की तादाद 58 मिलियन के करीब पहुँच गई है। मुत्तहिदा अमेरिका में कोविड-19 से हलाकतों की तादाद 2,60,283 तक जा पहुंची, तो मुतासरीन की तादाद 12,2,75,000 है। मुल्क में वायरस के फैलाव में कमी नहीं आ सकी, तो मुल्क की जेलों की गुंजाइश पूरे होने के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप के बरखुरदार ट्रंप जूनियर का टेस्ट में मुस्बत आया है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने फाइज और दीगर अद्वियात फर्मों के कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी से मुतालिक पेशरफ्त को इंतखाबी नताइज तक पोशीदा रखने की इल्ज़ाम तराशी की है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हीं हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी